حي على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، الحسین اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے حافظ اللہ نواز سعیدی ایک نئے موضوع گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی تیاری کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید ایسی بے مثال، لاجواب، لازوال اور زندہ معجزہ کتاب ہے کہ جس کو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک تنبیہ کی گئی، اور اس کو سارے احوال سے باخبر رکھا گیا کہ جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ تیری تخلیق کا، پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت اور تابعداری اور فرما برداری ہے۔ تو جب انسان جہان فانی سے اپنا مقرر وقت پورا کر کے، کوچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر چلا جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، اور یہ تو لکھی پڑھی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء من احب الیہ، دنیا کے اندر جس چیز کے ساتھ جس کو محبت ہوگی، قبر اور حشر کے اندر اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے تو قرآن کریم کی سفارش قبر میں بھی قبول ہوگی، حشر میں بھی قبول ہوگی۔ رمضان المبارک کے ساتھ محبت ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے تو قبر میں بھی رمضان کام دے گا، حشر میں بھی کام دے گا۔ مسجد کے ساتھ محبت ہے، نیک اعمال کے ساتھ محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے محبت ہے تو قبر اور حشر میں یہ دونوں کام آئیں گے۔ قرآن کریم میں 9 جگہیں ایسی ہیں جو کہ انسان جس میں آرزو کرے گا، 9 آرزویں انسان کی مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یا قبر میں، اس کے نیک یا بد اعمال کے بدلے میں جزا اور سزا جب اس کو دی جائے گی، اچھے اعمال کی اچھی جزا ہوگی، برے اعمال کی بری سزا ہوگی، تو جب وہ قبر میں اور حشر میں عذاب کا مزہ چکھے گا تو انسان آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ 9 کام اللہ نے گنوا دیے کہ اگر وہ دنیا میں کر لے تو قبر یا حشر کے اندر اس کو کاش نہیں کہنا پڑے گا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ تو سب سے پہلے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اکبر، تو کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہی رہتا، میرے اندر روح ہی نہ پھونکی جاتی، میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کیونکہ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو تمام ملائکہ سے مقرب اور محترم فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اسے بولنے کی اجازت تک نہ ہوگی۔ جب انسان
اللہ کا جاہ و جلال دیکھے گا، غضب دیکھے گا، غصہ دیکھے گا، جہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذهبوا الی غیری اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں پہ مجھ جیسے بیکار بندے کی یا ایک گناہگار بندے کی کیا اوقات ہوگی کہ وہ وہاں پہ کیا اپنے اعمال دکھائے گا، کیا اللہ کو اپنا منہ دکھائے گا کہ زندگی بھر اس نے بدعمالیوں میں گزار دی، تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش میں انسان پیدا ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ قرآن کریم میں آخری پارے میں سورہ نبا میں اس کی نشاندہی کرا دے گی کہ اس سے بہتر ہے کہ جب میری بارگاہ میں پیش ہو اور شرمساری سے مجھے منہ نہ دکھا سکے، اس دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کر لے اور اس جماعت میں شامل ہو جا جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آ جا میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیرے اعمال سے راضی ہوں اور تو میری عطا سے راضی ہو جا۔ اس سے پہلے کہ میری بارگاہ میں آ کے تجھے کاش یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا کہنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے ہی نیک اعمال کا اسباب پیدا کر اور میری بارگاہ میں سرخرو ہو جا۔ دوسری آرزو جو انسان کی حشر میں ہوگی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، جس کا اللہ نے بار بار ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اپنی ذات کا احتساب کرو، اپنی ذات کا احتساب کرو۔ اور احتساب کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک زندگیوں کا مطالعہ کرنے کا کبھی ٹائم ملے، کبھی فیس بک اور واٹس ایپ سے اور سوشل میڈیا سے اور دنیاوی جھنجھٹوں سے اگر کبھی ٹائم ملا کرے تو قرآن کریم کو پڑھ لیا کریں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر لیا کریں، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا کریں، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا اور انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کر لیا کریں، اس سے ہماری زندگی اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود حاکم وقت ہونے کے اپنے آپ کو قوم کا خادم اور نوکر تصور کرتے تھے اور اپنا ذاتی احتساب کرتے تھے، تو فرمایا کہ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ جب برے اعمال کا نتیجہ اٹھائے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تیسری آرزو اس کی کیا ہوگی؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورۃ الحاقہ 29واں پارہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا، وہ جو کچھ ہونے والا ہے، بد یا نیک، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیش ہوگا، تو وہاں پہ دو کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک وہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے۔ ایک وہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ بد نصیب ہوں گے۔ اللہ نے دونوں کی کنڈیشن، سچویشن، صورتحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 29ویں پارے سورۃ الحاقہ کے ابتدا میں ہی فرما دیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوق حاضر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حاضر ہوگی، پہلی کیٹیگری وہ ہوگی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا کہ وہ بندہ جس طرح دنیاوی امتحان کے اندر بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو ٹرافی ملتی ہے، کپ ملتا ہے، کوئی اعزاز ملتا ہے، اس کے جیت کی خوشی میں وہ زور سے نعرہ لگاتا ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، قرآن کریم میں اس کی جو ہے حالت بیان فرمائی
کہ جب اللہ کی بارگاہ سے اسے نیکی کی جزا ملے گی، اعمال اچھے کرنے کے بدلے میں عزت دی جائے گی، عظمت دی جائے گی، شان دی جائے گی، احترام اور اکرام دیا جائے گا، اللہ کے مقرب فرشتے اس کو سلام کریں گے، اللہ کی ذات اسے دیدار کروائیں گی، تو اس سے بڑی نعمت اس دن اس کے لیے اور کچھ نہ ہوگی۔ خدا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا فیقول، کہے گا وہ ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاں جی آئیں میرا نامہ اعمال پڑھیں۔ جس طرح کسی بچے کو اے گریڈ ملتا ہے، پلس اے گریڈ ملتا ہے، تو اچھی جب پوزیشن میں وہ پاس ہوتا ہے تو اپنے والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، یاروں کو، دوستوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا نامہ اعمال آ گیا، جو کچھ میں نے کیا اس کا نتیجہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ جب بچہ کوئی پاس ہوتا ہے، اچھی پوزیشن لیتا ہے، تو اس کے والدین کی بھی عزت و اکرام میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کلاس میں اپنے استادوں کے سامنے سرخرو ہوتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھو میرا رزلٹ، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ ایسے ہی کہے گا فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیا، فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیا، کہے گا ہاں دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے نیک اعمال کا نقد و نقد صلہ دے دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں جانتا تھا کہ میرا حساب ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اللہ اسے انعام و کرام کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرمایا یہ جو بیتے دنوں میں اچھے اعمال کرتے ہو ان کا بدلہ یہی ہے، جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری کیٹیگری جس کا یہ آرزو بتائی گئی کہ کہے گا کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا، کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ اکبر، وہ شخص جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میرا حساب لیا ہی نہ جاتا، اور مجھے معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری حکومت بھی جاتی رہی، اللہ اکبر، کیا کہے گا وہ کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت عبدالآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی کہ میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کیا جاتا، ما اغنی عنی مالیہ۔ اچھا اب یہاں پہ دنیا میں بندہ دیکھے کہ ایک وہ شخص ہے جو دولت اور دنیا اپنے پاس رکھتا ہے، وہ کوئی بھی جرم کرتا ہے، جب پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، عدالت بھی اس کی ہوتی ہے، پولیس بھی اس کی ہوتی ہے، جج بھی اس کے ہوتے ہیں، کیونکہ پیسے سے وہ دنیا کو خرید سکتا ہے۔ یہاں پہ دنیا میں دنیا دار جو پیسے کے بلبوتے پہ ظلم کرتا رہا، تشدد کرتا رہا، جبر کرتا رہا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے کبھی حاضری ہی نہیں دی۔ فرمایا جب میری بارگاہ میں آئے گا تو یہ ایک دنیا دار کے بارے میں کہا گیا کہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال جو ہے وہ مجھے آخرت میں کوئی کام نہیں دے رہا، حالانکہ عنی سلطانیہ، میری حکومت ختم ہو چکی۔ تو جب کبھی کسی نے کسی مجرم کو سزائے موت ہوتے ہوئے دیکھی ہو نا، تو وہ اس حالت کو سمجھ سکتا ہے، اس آیت کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ یا پھر برادری والے جب کسی کے خلاف فیصلہ دے دیں، یا کوئی وڈیرا جب کسی کے خلاف فیصلہ دے دے کہ بھی اس کو جو ہے نا سب کے سامنے الٹا لٹکا دو، یا الٹا اس کو لٹا کے جوتے مارنا شروع کر دو، اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو خدا نے کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اسے، گردن سے پکڑ لو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے
کہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کا طول 70 گز ہے جکڑ دو، بے شک وہ عظمت والے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہیں لاتا تھا اور مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، یاروں دوستوں کی دعوتوں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیتا تھا۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے آتا تھا، اللہ کی راہ میں مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس کے لیے اس کے گھر میں اس کے رزق میں سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ فرمائے ان جرائم کی سزا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو نامہ اعمال جب اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اس کے بعد چوتھی اس کی جو خواہش ہوگی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ان آرزوؤں کو سنتے جائیں، یاد کرتے جائیں کہ قبر کے اندر جا کے، حشر کے اندر جا کے ہمیں یہ آرزوئیں نہ کرنی پڑیں، کاش نہ کہنا پڑے۔ کون سی ہوگی چوتھی خواہش؟ خواہش یہ ہوگی کہ کاش میں ان کو یار نہ بناتا۔ کن کو؟ معلوم ہوا المرء من احب الیہ، دنیا کے اندر جن کی یاری رکھی ہوگی، جن کے ساتھ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ مسجد کا کام شروع کریں، مانگتے مر جائیں گے، جن کو اللہ قبول کرے گا وہ آپ کو دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کا کام شروع کرتے ہیں تو اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے بندے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، شیطان کے فضل کے ساتھ، شیطان کی مہربانی کے ساتھ شیطانوں کے کام میں ایک منٹ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ کوئی بھی برائی کا کام شروع کر لو، شیطان آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اس کے چیلے بہت ہیں۔ اگر رحمانیت والا کام شروع کر لیں پھر اللہ جن کو قبول کرے گا وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ دنیا کی یاری دوستیاں لگائے جن کے ساتھ تو جہنم میں جائے گا، اللہ کے ساتھ یاری لگا لے، اللہ والوں کے ساتھ یاری لگا لے۔ کیا کہا گیا؟ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اچھا، دنیا میں ہماری یاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھی صحبت والے کے ساتھ ہے، قرآن کریم کی یاری رکھ لیں، رمضان کی یاری رکھ لیں، قبر میں بھی کام دے گی، حشر میں بھی کام دے گی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ ہماری یاری دوستی کیسی ہے؟ معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے پوچھوں گا، نوجوانوں کو کہوں گا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت بھی کروں گا کہ ہماری یاری دوستیاں کیسی ہیں۔ جی فلاں بندے کی گرل فرینڈ ہے، اس کو ملنے کے لیے جگہ دے دو، یہی یاری دوستیاں ہوتی ہیں نا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تو یاد رکھو کہ جس کی ہیلپ کرو گے جس کام میں، زنا تو وہ کرے گا اور الٹے آپ لٹکے ہوئے ہوں گے، قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی۔ یہی ہم ایک دوسرے کی یہی ہیلپ کرتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی یہی ہیلپ کرتے ہیں کہ جہنم میں اپنے بھائی کو، دوست کو دھکیلنے میں مدد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے زنا کرنا ہے تو آجا، میری بیٹھک خالی ہے، میرا مکان خالی ہے۔ اس کے رازدار بنے پھرتے ہوتے ہیں، برائی وہ کرتا ہے، اس کا عذاب ہمارے سر پہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا جہنم میں جانے والے اعمال کر رہا ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ اس کی ہیلپ یہ ہے کہ اس کو جہنمیوں والے کام سے روکو، جہنم میں جانے والے کام کے ساتھ اس کی مدد نہ کرو، اس کی ہیلپ نہ کرو۔ کیوں روکا گیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک انسانوں کی یاری جنت میں لے جائے گی اور برے اور
بدعمال بندے کی یاری دوستی بھی جہنم میں لے جانے والی ہوگی، برائیاں اس نے کی ہوں گی، بھگتنا آپ کو پڑے گا، جہنم میں آپ کو جانا پڑے گا۔ تو یہ بھی اللہ نے بندے کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر یاری دوستی بھی رکھنی ہے تو ایسے سے رکھ جو تجھے اللہ کی راہ بتائے، نہ کہ عدو اللہ کی، شیطان کی، جو کہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بے نماز کا انجام جو ہوگا وہ قارون، حامان، شداد اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تو اس ٹائم بندہ کہے گا کہ کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا، اور فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفرقان نے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پیارے الفاظ میں ہمیں تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی کہ اس سے پہلے کہ قبر میں آ کے، حشر میں آ کے، لوگوں کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے آ کے تجھے شرمسار ہونا پڑے، یہاں پہ شرمسار ہو لے، یہاں پہ شرمسار ہو کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ سے مانگ کے تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، تو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے مانگ لے، باوجود اس کے کہ زمین اور آسمان کی خلا کے برابر تیرے گناہ ہوں، ایک مرتبہ تو کہہ دے استغفر اللہ، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں خدا تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اچھا، یہاں پہ شرک کا ذکر آیا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کیا چیز ہے؟ اس پہ ذرا ہم غور کریں تو ہمارے ارد گرد ہمیں کچھ کردار ایسے نظر آئیں گے، ہمارا اپنا کردار ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ کہیں ہم شرک تو نہیں کرتے، کہ ڈرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے، ہم کسی انسان سے تو نہیں ڈرتے۔ آخرت کے معاملے میں ہاں جی، ہم تو وہ قوم ہیں کہ خسرے کی بد دعا سے ڈر جاتے ہیں، خسرے کی بد دعا سے ڈر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں جی، کسی ملنگ کی بد دعا سے ڈر جاتے ہیں، او جی ڈر جانا، ڈرو یار، اس سے یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ یار قرآن، قیامت کے دن قرآن تمہارا گریبان پکڑے گا، قیامت کے دن قرآن کریم ہمارا گریبان پکڑے گا کہ مولا ان لوگوں نے میرا قرضہ دینا ہے، مدعی بن کے ہمارے خلاف دعویٰ پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں پہ قرآن کریم جن لوگوں کی سفارش کرے گا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے خلاف قرآن کریم مدعی بن کے دعویٰ کرے گا کہ مولا کریم میرا ان کے اوپر حق تھا، انہوں نے مجھے میرا حق نہیں دیا، مجھے ایسے پڑھا ہی نہیں، مجھے ایسے پہچانا ہی نہیں۔ کیا کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ تو وہ ہو گیا کہ کاش کہ ہم رسول کا راستہ اپناتے، کاش کہ ہم رسول کا راستہ اپناتے۔ اور کیا کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش کہ میں اللہ کے جو ذات اور صفات ہے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرتا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ سادے سے لفظوں میں شرک یہ ہے کہ رزق کا وارث اللہ ہے تو ہم سمجھیں کہ رزق کا وارث کوئی اور ہے، تو یہ شرک ہے۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، ہم کسی اور کو اولاد کا وسیلہ بنا لیں تو وہ شرک ہے۔ اولاد دینا، موت دینا، حیات دینا، رزق کے اندر کمی یا بیشی، یہ صرف میرے اللہ کے کام ہیں۔ ہم اگر یہ صفات کسی کے اندر مان لیتے ہیں، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ فرمایا کہ ہر گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالی انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا بھی آ گیا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، نتائج کا
اعلان ہوگا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ قرآن کریم کی سورہ قیامہ کی آیت سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، جنتی جو ہیں جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اچھا یہ بھی بات غور کر لیں کہ حساب کتاب کے وقت پہچان نہیں ہوگی، حساب کتاب کے بعد انسان کو انسان کی پہچان شروع ہو جائے گی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، یہ فلاں دوست ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو فرمایا کہ فی جنت یتساءلون، جنتی جہنمی جو بندے ہوں گے ان کے بھائی ہو سکتے ہیں، ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان سے سوال کریں گے کہ فی جنت یتساءلون ما سلککم فی سقر، کہ میرے بھائی، میرے چچا، میرے ماموں، میرے فلاں دوست، کیا ہوا، کس عمل کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے آپ جہنم کا ایندھن بن رہے ہو؟ غور کیجئے گا، جو ہمارے اندر سب سے بڑی ایک کوتاہی ہے، غلطی ہے کہ ہر چیز کے لیے اہمیت ہے، نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور بے نماز کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھ لیں، بے نماز کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ کہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ مطلب یہ دو جرم ایسے ہیں کہ حیثیت ہوتے ہوئے کسی غریب کو کھانا نہ دینا، اور زندگی ہوتے ہوئے، عقل ہوتے ہوئے، جوانی ہوتے ہوئے، توفیق ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا جرم ہے، جو قرآن کریم میں صریح الفاظ میں ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ ما سلککم فی سقر، جواب ملے گا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ کہیں گے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ آخری ان کی جو خواہش ہوگی، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تھنوں سے نکالا ہوا دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا بندہ، مرنے والا بندہ دوبارہ دنیا کے اندر آ کے نیک اعمال یا بد اعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ انسان صرف کاش 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 کرتا رہے گا۔ تو یہ 9 کاش ہیں، 9 امیدیں ہیں، 9 آرزویں ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما کے ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ آ کے کہو کہ جی یہ کام کیا ہوتا تو جنتی بن جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو جنتی بن جاتے، قرآن کے ساتھ محبت کی ہوتی تو جنتی بنتے، نمازیں پڑھی ہوتی جنتی بن جاتے، مساکین کو کھانا کھلایا ہوتا جنتی بن جاتے، غریبوں کا حق دیا ہوتا جنتی بنتے، والدین کا، بہن بھائیوں کا، تمام انسانوں کا جن کے ہمارے اوپر حقوق وہ ادا کیے ہوتے تو جنتی بن جاتے۔ اس لیے رب کعبہ نے قرآن کریم کو راہ ہدایت بنایا ہے، اسے روشنی کا منارہ بنایا ہے، ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی فضیلت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے شرط بھی رکھ دی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت دے گی کس کو؟ متقی کو، پرہیزگار کو۔ متقی اور پرہیزگار کی نشانی کیا بتائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو رب کو بن دیکھے مانے گا، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھے گا، ومما رزقناہم ینفقون، وہی دو اعمال جو جہنم میں لے کے گئے تھے، وہی 2 اعمال قرآن کریم کی ابتدا میں بتا دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنا اور غربا، یتامہ، مساکین کے اوپر خرچ کرنا جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق جمیل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔